ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے، قسط نمبر 8۔ یقین چکروں میں پڑ گئے ہو بیرسٹر صاحب؟ رابطہ ملتے ہی اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ مت پوچھ یار، حال بے حال ہو رہا ہے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں فون منتقل کرتے ہوئے اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ اور جب تک وہ حال نہ پوچھے اس نے خراب ہی رہنا ہے نا؟ وہ جیسے اس کی حالت پہ محظوظ ہو کر بولا۔ پوچھے یا نہ پوچھے اس نے اب ساری زندگی ایسے ہی رہنا ہے۔ مجھے افسوس ہے، اس نے مصنوعی ہمدردی کرتے ہوئے کہا۔ ایما کیسی ہے؟ خیال آنے پہ اس نے اچانک ہی پوچھا۔ ویسی ہے جیسا تو ہے۔ مطلب؟ سواش نے ناسمجھی سے پوچھا۔ دونوں ہی مریض عشق ہو، اس کا حال بھی تجھ سے مختلف نہیں، آج بھی صرف تجھے یاد کرتی ہے، تیری ہی باتیں کرتی ہے۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اچھا یہ بتا، کیا وہ خوبصورت ہے؟ بوجھل ہوتے ماحول کو بدلتے ہوئے میکس نے شرارت سے پوچھا۔ بے ساختہ ہی اس کی نظر گلاس وال سے باہر لان میں ربا کے ساتھ فٹ بال کھیلتی امائزہ پر گئی، جو سفید اور گلابی رنگ کے کپڑوں میں کھلتا سا گلاب لگ رہی تھی۔ سیاہ دراز زلفیں کمر پہ بکھری ہوئی تھیں، جنہیں گیلا ہونے کے باعث اس نے پشت پہ ہی گھلا چھوڑ رکھا تھا۔ مجھے تو لگتی ہے، خفیف سے شانے اٹکاتی ہوئی اس نے جواب دیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اگر وہ خوبصورت نہ بھی ہوتی تو بھی مجھے دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہی لگتی۔ میکس بے ساختہ ہنسا تھا اس کے جواب پر۔ ہنس لے بیٹا، جب تیرا وقت آئے گا تو پوچھوں گا میں، سواش نے اسے دھمکایا۔ دیکھیں گے، اس نے بات ہوا میں اڑائی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ آپ دونوں نے مجھے بتایا ہی نہیں، کچھ پوچھا بھی نہیں، اور انہیں انوائٹ بھی کر لیا؟ یہ اچھی بات نہیں ہے بالکل بھی۔ پھولے منہ کے ساتھ وہ بچوں جیسی ناراضگی سے بولی۔ صرف انوائٹ کیا، وہ بھی ڈنر پہ، تمہاری رخصتی کے لیے نہیں بلایا۔ شازمہ نے اسے سنجیدگی سے کہا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ ان کا سر کھا رہی تھی۔ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، ایمرجنسی کال آئی ہے۔ پیروں میں سلیپر ڈالتے ہوئے وہ یک لختی وہاں سے کھڑی ہو گئی۔ سمرین، اب میں تمہارا کوئی ایکسکیوز نہیں سنوں گی، وہ لڑکا مجھے اور تمہارے بابا کو پسند آیا اور ہم اسی سے تمہاری شادی کریں گے بس۔ اس کی نا سے تنگ آ کر انہوں نے سختی سے باور کروایا۔ ایسے کیسے میری شادی کر سکتے ہیں؟ میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں، وہ روحان سے انداز میں بولی۔ اسی لیے تو بلایا ہے، تاکہ تم مل لو، لیکن یہ بات جان لو کہ تمہیں وہ پسند آئے یا نہ آئے، شادی تمہاری اسی سے ہوگی۔ سال سے اوپر ہو گیا، تمہاری ایکسکیوز ہی نہیں ختم ہو رہے۔ آج تو وہ کچھ زیادہ ہی ناراض تھیں اسے، جو بگڑے موڈ کے ساتھ اپنے روم میں واک آؤٹ کر گئی تھی۔ جامعہ سے آنے کے بعد وہ سیدھا اپنے روم میں فریش ہونے گیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے چیختا ہوا باہر نکلا اور بھاگتے ہوئے لاؤنج میں آیا، جہاں سب موجود تھے۔ کون سا بھوت دیکھ لیا جو ایسے چیخیں نکل رہی ہیں؟ سب کو چائے سرو کرتے امائزہ نے ناگواری سے کہا، جو صرف سواش کی طرف متوجہ تھا۔ امائزہ نے اب غور کیا، اس کے ہاتھ میں نیا نیکور گٹار بھی تھا، جو سواش نے اسے برتھ ڈے گفٹ کے طور پہ دیا تھا۔ بھائی آپ گریٹ ہیں یار، اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ آپ کی چائے۔ وہ سنگل صوفے پہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا حماس کو جواب دینے ہی لگا تھا جب وہ کپ لیے اس کے سامنے آ گئی۔ لباس شام والا ہی تھا، بال بھی ابھی تک کھلے ہوئے تھے، فرق بس اتنا تھا کہ گلابی آنچل سے اس نے سر کو ڈھکا ہوا تھا۔ صرف ایک نگاہ غلط ہی سواش نے اس پر ڈالی تھی اور اسی میں دل کا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ تھینکس۔ کپ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس نے نظروں کو قابو میں ہی رکھا، جبکہ حماس دوسرے صوفے کی ہتھی پہ بیٹھے گٹار کو بجا کے چیک کرنے لگا۔ بہت اچھا ہوگا حماس اگر تم اسے استعمال کرنے سے پہلے بجانا سیکھ لو۔ اس کی عجیب عجیب سی دھنیں سر میں ٹھک ٹھک بن کر لگ رہی تھیں۔ آپ کو تو بجانا آتا ہے نا بھائی، آپ بجا کر دکھائیے۔ حماس نے گٹار فوراً اس کی طرف بڑھایا۔ پلیز بجائے نا سواش بھائی، ربا بھی اسے ریکویسٹ کرنے لگی۔ پھر کبھی، سہولت سے انکار کرتے ہوئے وہ کپ لیے باہر لان کی طرف چلا گیا۔ میں نے تو پہلے کہا تھا خڑوس ہے تمہارا بھائی، امائزہ نے تن سے اسے کہا، جو شانے اچکاتے ہوئے پھر گٹار کو چیک کرنے لگا تھا۔ بس تمہاری شکل دیکھ کر ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، ورنہ اگر تم یہاں نہ ہوتی تو 10-12 گانے ابھی کے ابھی بجا کر سنا دیتے۔ وہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہی سے بولا۔ بس رہنے دو، جیسے میں جانتی نہیں کہ تمہارا بھائی کتنا سنتا ہے تمہاری۔ تنفر سے ہاتھ اٹھا کے وہ ٹوک گئی۔ اتنی جیلس مت ہوا کرو میڈ کی۔ اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے اس نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ حماس کے بچے، وہ بھی پیچ و تاب کھاتی اسے مارنے کو لپکی۔ نیلے اور سبز رنگ کے کنٹراسٹ کا اسٹائلش سا لباس زیب تن کیے مناسب سی تیاری کے ساتھ وہ ناراض سے پورے گھر میں پھر رہی تھی۔ آپ ایک جگہ سکون سے بیٹھ کیوں نہیں جاتی آپ ہی؟ اس کو تیسری دفعہ لاؤنج سے گزرتے دیکھ سنی نے آخر ٹوک ہی دیا۔ مجھے غصہ آ رہا ہے شدید، سمری نے رک کر تپے ہوئے انداز میں کہا۔
اوہ، مجھے لگا آپ شاید نے بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ فضول بکواس نہیں کرنا بالکل بھی، سمرین نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ فضول کہاں بول رہا ہوں، سچ بتائیں کہ آپ ان کے آنے کا انتظار نہیں کر رہی۔ وہ پھر شرارت بھری سنجیدگی سے بولا۔ تم ٹھہر جاؤ ابھی۔ وہ غصے میں بھری اس کو مارنے کو لپکی تھی جو فوراً ہنستے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ سنی کو پکڑنے کے چکر میں وہ لاؤنج کے داخلی دروازے سے باہر جا رہی تھی جب نوارد سے بری طرح ٹکرا گئی۔ آرام سے بیٹا، انیزا نے فوراً ہی اسے کندھوں سے پکڑ کر سنبھالا۔ وہ تو انیزا سے ٹکرانے پہ سٹ پٹا گئی تھی۔ السلام علیکم، بکھلاہٹ میں جلدی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اللہ نصیب اچھے کرے تمہارے۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے انہوں نے محبت سے اسے گلے لگایا۔ ڈنر کے بعد وہ کچن سمیٹ رہی تھی۔ انیزا اور زوار ملک تو کنان کے ساتھ رضوان صاحب کی طرف سے ابھی تک نہیں آئے تھے۔ زرمین بھی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں۔ آبی، سواش بھائی کے دوست آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں چائے بنا دیں۔ جبی ربا نے کچن میں جھانک کر اسے اطلاع پہنچائی۔ کتاب بھی ہاتھ میں تھی، یقیناً ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ حیرت ہے، سواش بھائی کے بھی دوست ہیں، لیکن یہ کون سا وقت ہے کسی کے گھر آنے کا؟ تعجب اور اکتاہٹ سے کہتے ہوئے وہ چائے کا پانی رکھنے لگی۔ کچن کا کام ختم کر کے اس کا ارادہ اپنی ادھوری اسائنمنٹ کو ختم کرنے کا تھا۔ پتہ نہیں کون سا دوست ہے، آیا بھی پہلی بار ہے، خالی چائے پہ کھانا بھی اچھا نہیں لگے گا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے فریزر میں سے کباب نکال کر فرائی کرنے کے لیے رکھ دیے۔ کیبنٹ میں سے نمکو اور بسکٹ وغیرہ بھی نکال کے پلیٹ میں رکھے۔ ٹرالی سیٹ کر کے وہ ربا کو بلانے جا رہی تھی کہ وہ اس سواش کو دے آئے گی، لیکن تبھی وہ وہاں آ گیا۔ چائے بن گئی؟ اس نے آتی استفسار کیا۔ اوہ، اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بری ٹرالی کو دیکھتے ہوئے وہ بے ساختہ کہہ اٹھا۔ اہتمام کو رہنے دیجیے، آپ صرف چائے لے جائیں۔ وہ بظاہر مسکراتی ہوئی لیکن جل کر بولی۔ ایک تو اس کے لیے اتنی محنت کی اور سننے کو کیا مل رہا تھا؟ خیر، اب تمہاری محنت ضائع تو نہیں ہونے دے سکتا نا؟ بے نیازی سے کہتے ہوئے وہ ٹرالی کی طرف متوجہ ہوا تو وہ بھی سر جھٹکتے ہوئے اپنے ادھورے کام نپٹانے لگی۔ ویل، شکریہ عزا۔ سواش کی اگلی بات اسے بے ساختہ چونکا گئی تھی۔ میرا نام امائزہ ہے سواش بھائی، دوسری علم نے اس نے مڑ کر جتاتے ہوئے کہا۔ انداز میں ناگواری صاف جھلک رہی تھی۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن مجھے عزت زیادہ پسند ہے اور تم پہ سوٹ بھی یہی کرتا ہے، اس نے رک کر براہ راست امائزہ کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ کمال کی شان بے نیازی تھی اس کے انداز میں۔ وہ کچن سے جا چکا تھا، پیچھے وہ تپے ہوئے انداز میں پیچ و تاب کھا کے رہ گئی۔ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ ڈرائنگ روم میں سب موجود تھے۔ سب کو کولڈ ڈرنک سرو کرنے بعد انیزا نے اسے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا تھا۔ فرال کے سر میں درد تھا، وہ دوا لے کر سو رہی تھی۔ بیٹا دیکھنا بھائی کہاں رہ گئے؟ زوار ملک نے سنی سے کہا، جو سعادت مندی سے سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آیا تو وہ ان کے ساتھ ہی تھا، پتہ نہیں کہاں رک گیا تھا۔ انیزا اس سے چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھ رہی تھیں جس کے وہ شازمہ کی کڑی ہدایت پر دھیمے لہجے میں بہت آرام سے جواب دے رہی تھی۔ میں کچن دیکھا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایکسکیوز کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈرائنگ روم سے باہر آ کر وہ کچن کی طرف جا رہی تھی جب بھی سائڈ کے کوریڈور میں سے ہاتھ میں پکڑے فون کی طرف ساری توجہ کی وہ بے دہانی میں اس سے ٹکرا گیا۔ اف، وہ اپنا بازو پکڑ کر رہ گئی۔ او آئی ایم ویری سوری، وہ جلدی سے معذرت خوانا انداز میں بول اٹھا، لیکن جب اس کے گلابی چہرے پہ نظر پڑی تو چند لمحے کو بالکل ہی گنگ ہو چکا تھا۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ ان دنوں خوابوں خیال میں جو چہرہ بسا ہوا تھا وہ اس کے سامنے نظر آ جائے گا۔ ایس پی سر؟ ماں کنان کو وہاں دیکھ کر اسے جتنی حیرت ہوتی کم تھی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ ایک اے ایس پی کا پروپوزل بھی اس کے لیے آ سکتا ہے۔ کیسی ہیں ڈاکٹر؟ اس کے مقابلے میں وہ جلدی خود کو سنبھال چکا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نیلی آنکھوں کی چمک کچھ اور بڑھ چکی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ زبردستی مسکراتی ہوئی اس نے بھی جواباً پوچھا۔ آپ کے سامنے ہوں۔ اس نے خفیف سے شانے اچکائے۔ بلیک 2 پیس میں کلین شیپ کے ساتھ بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ آپ بھی جائیے ماں کنان بھائی۔ سنی نے ڈرائنگ روم کے دروازے سے آواز لگائی تو سمرین فوراً ہی وہاں سے آگے کو بڑھ گئی، جبکہ حیرت سے اس کو جاتے دیکھتے وہ سر جھٹکتے ہوئے اندر کی جانب بڑھا۔ ڈاکٹرز کے پاس چاہے کسی بھی بیماری کا علاج ہو یا نہ ہو، لیکن محبت جیسے مرض کی دوا کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اور وہ بھی اس صورت میں جب ایک ڈاکٹر خود کسی کے عشق میں گرفتار ہو جائے۔ سواش نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے اس کے جواب میں کہا۔ سب سے زیادہ مسئلہ بھی تو تبھی ہوتا ہے جگر، آپ اس وقت خود کو انتہائی بے بس محسوس کرتے ہیں جب دوسروں کو تو اللہ کے کرم سے شفا نصیب کر رہے ہیں، لیکن خود کی بیماری کا کوئی علاج کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ بھاپ اڑاتے کپ کی سطح پر انگلی پھیرتے ہوئے اس نے خاصی بے بسی سے کہا۔ بڑے بزرگ کہہ گئے تھے کہ بچوں، اگر کبھی بدقسمتی سے محبت جیسے مرض میں مبتلا ہو جاؤ تو اس کا علاج تلاش کرنے کی بجائے سکون سے اپنے تباہ و برباد ہونے کا انتظار کرو۔
میں ان عظیم بزرگ کا نام ضرور جاننا چاہوں گا۔ سواش نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا تو وہ بے ساختہ ہنسا۔ ویسے تجھے بھی محبت ہوئی ہے کیا سواش؟ ہنسی دباتے اس نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ تجھے کیا لگتا ہے ڈاکٹر؟ وہ زیر لب مسکرایا۔ لگتا تو نہیں ہے، تو جیسے سٹون مین بھی کسی دوشیزہ کے عشق میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ صفوان کا انداز شرارتی سا تھا۔ سواش نے بے ساختہ ہنستے ہوئے اس کو کشن کھینچ مارا۔ اب ایسا بھی نہیں ہوں میں، لوگوں نے خواہ مخواہ بدنام کیا ہوا ہے۔ یعنی کہ کوئی ہے جس کی پردہ داری ہے، جلدی سے نام بتاؤ اس کا۔ اپنا کپ اٹھا کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جھٹ اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ وقت آنے پہ بتاؤں گا سیفی، سنجیدگی سے کہتے ہوئے مسکراہٹ چھپانے کو اس نے مگ لبوں سے لگا لیا۔ اچھا جی، ہم سے تو A to Z پوری کہانی سن لی اور اپنی باری پر ایسے دامن بچا رہے ہو۔ صفوان نے اسے مصنوعی گھورا۔ میری چھوڑ تو اپنی بتا کب اظہار کر رہے ہے ڈاکٹر سے؟ سواش نے کمال مہارت سے بات پلٹتے ہوئے پوچھا۔ میں تو ابھی کر دوں، لیکن ایسا کام پہلے کبھی کیا نہیں نا، اس لیے ہمت نہیں پڑ رہی۔ سر کھجاتے ہوئے اس نے بے بسی سے کہا۔ کیوں، بہت تیز ہے کیا؟ نہیں یار، بہت کیوٹ سی ہے، مجھ سے تو جب جب بات کرتی قسم سے یار اپنا دل تھام کے رہ جاتا ہوں۔ سینے پہ ہاتھ رکھے وہ گھائل انداز میں بولا۔ ڈاکٹر صاحب احتیاط کیجیے، اس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کر کے آپ دوسروں کے جذبات مت بھڑکائیے، مہربانی ہوگی۔ سواش کے کہنے پر وہ دونوں ہی ایک ساتھ ہنس پڑے تھے۔ ملک ہاؤس کے باہر ہی وہ ان تینوں کے ساتھ چیئرز رکھے بیٹھا تھا جو آدھے گھنٹے پہلے ہی وہاں آئے تھے۔ وہ ایک بات بتا، یہ تو نے اچانک سے شادی کی بات کیوں کر دی تھی پٹھانی سے؟ سمیر نے یاد آنے پر اچانک پوچھا۔ وہ تو ایسے ہی پوچھا تھا، اس کا ریئیکشن دیکھنا چاہ رہا تھا، اتنا پاگل تھوڑی ہوں جو ابھی سے شادی کر کے بیٹھ جاؤں۔ اس نے لاپرواہی سے ہاتھ جلایا۔ لیکن اس کا ریئیکشن تو بڑا خطرناک آیا تھا، مشر نے کھڑے ہوتے ہوئے ہنس کر کہا۔ یہ تو اس کی توقع نہیں تھی مجھے۔ حماس نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ تیرے کہاں کے ارادے ہیں؟ ساتھ ہی اس نے اشارے سے مشر سے پوچھا۔ چلو یار واک کرتے ہیں تھوڑی دیر، تھک کیوں بیٹھے بیٹھے، اس نے اکتائی ہوئی انداز میں کہا تو وہ تینوں بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیدھی صاف سڑک پہ وہ چاروں چلتے جا رہے تھے۔ یہ فہم کام رہ گیا؟ اس کی کمی محسوس کرتے ہوئے اس نے چونک کر پوچھا، پھر خفیف سی گردن موڑ کر دیکھا جہاں وہ ہاتھ میں قدرے بڑا سا پتھر لیے ایک گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ مشر نے بنا سمجھی سے پوچھا، لیکن دوسری لمحے وہ تینوں پہنچ کے رہ گئے تھے جب وہ پوری قوت سے وہ پتھر اس گھر کے وائٹ گیٹ پہ مارنے کے بعد ان کی طرف بھاگا چلا رہا تھا۔ او پاگل آدمی، یہ کیا کر کے آیا ہے؟ وہ تینوں ابھی تک حیرت زدہ تھے جب سمیر نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ابے بور ہو رہا تھا میں تو، بس ایسے ہی، سر کھجاتی ہوئی اس نے ایسے کہا جیسے بہت ہی نارمل ہو اس کے لیے ایسی حرکتیں کرنا۔ بس ایسے ہی کہ بچے، تجھے پتا بھی ہے وہ کس کا گھر ہے جہاں تو پتھر مار کر آیا ہے؟ حماس بنا کر بولا۔ کس کا گھر ہے؟ ابرو اٹھا کے اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ابے کرنل شیر خان صاحب کا گھر ہے، وہ تجھے سمندر میں دھکا دے ماریں گے۔ تو بغیر کوئی اثر لیے فہام نے اس انداز سے پوچھا۔ حماس کا بس نہیں چل رہا تھا، دو تھپڑ تو لگا ہی دے اس کے۔ بھائیوں وہ دیکھو، مشر نے ان کی توجہ اس طرف دلائی جہاں کوئی گیٹ کھول کر باہر آ رہا تھا۔ بھاگو، چیختے ہوئے اس نے اچانک ہی دوڑ لگا دی تھی۔ فہم کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے، وہ وہیں کھڑا رہا جبکہ سمیر اور مشر بھی اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ بھاگ فہام، وہ بھاگتے بھاگتے پلٹ کر چیخا۔ یہ خود تو مرے گا، ہمیں بھی مروائے گا۔ چل یار کافی دیر ہو گئی ہے، تو پھر ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ قلعے میں بندی گھڑی دیکھ کر وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ مت سمجھنا کہ چھوڑ رہا ہوں، اگلی دفعہ پوری پیار کہانی سن کر ہی جاؤں گا تیری۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ سنا دوں گا، پریشان مت ہو، سواش نے اطمینان دلانے والے انداز میں کہا۔ دیکھتے ہیں پھر کب آتا ہے یہ دن، شوخی سے کہتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم سے نکل کر باہر کی طرف جا رہے تھے جب اپنے ہی دھیان میں سیڑھیاں اترتی مائزہ کی غیر ارادہ سی نگاہ ان کی طرف اٹھی۔ ان دونوں ہی کی اس کی طرف پیٹھ تھی۔ سرسری سی نظر ان پر ڈال کر وہ آگے بڑھنے لگی تھی جب سواش سے بات کرتے صفوان کی آواز اسے سنائی دی۔ اسے لگا جیسے اس کا خیال ہے، اس کے تو خواب و خیالوں میں صرف اسی کا چہرہ اور اسی کی آواز چھائی ہوئی تھی۔ امائزہ نے محض اپنا وہم سمجھا تھا، لیکن جب کسی بات پر ہنستے ہوئے سواش سے گلے ملتے اس کا چہرہ سامنے ہوا تو اسے اپنی دھڑکنیں تک رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ نظریں تو پلٹنے سے ہی انکاری ہو گئی تھیں، وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو شدید بے بس محسوس کر رہی تھی۔ جس شخص کو صبح شام دیکھنے کی خواہش دل میں مچلتی رہتی تھی، صبح شام اسی کی خیال دل سے جدا نہ ہوتا تھا، وہ سامنے موجود تھا اور وہ اسے مخاطب بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ باہر کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن صفوان کے ایک ایک اٹھتے قدم پر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کاش کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیتی،
اس کو اپنے سامنے سے جانے نہ دیتی۔ ڈنر انتہائی خوشگوار ماحول میں کیا جا رہا تھا۔ سمرین چند نوالی لینا دوبھر ہو گیا تھا۔ کنان کی پرشوق نگاہیں صرف اسی پہ تو ٹکی تھیں۔ اس کی نظروں کی تپش سے الجھ کر جب وہ پلکیں اٹھا کے اسے دیکھتی، وہ پوری سنجیدگی اور رغبت سے اپنے کھانے کی طرف ہی متوجہ ہوتا، جیسے وہاں پر آیا ہی صرف بریانی کھانے کے لیے ہے۔ کیا مصیبت ہے! تنگ آ کر اس نے اپنی پلیٹ ہی آگے کھسکا دی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ لوگ واپس جانے کے لیے پورچ میں موجود تھے۔ انیسہ خوش دلی سے شازمہ کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دے رہی تھیں، جبکہ وہ رضوان صاحب کے ساتھ کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے انکل۔ کنان ان سے ملنے کے لیے آگے آیا تو نامحسوس انداز سے وہ پیچھے ہو گئی۔ خوش رہو۔ اس نے شازمہ کے سامنے سر کو ہلکا سا جھکایا تو انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے بھی سمرین کی طرف اٹھی اس کی بھرپور نگاہ اس کی سانسوں کو اتھل پتھل کر گئی تھی۔ اس نے چونک کر کنان کو دیکھا جو بے نیاز سا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ بھاگ فہام! اس کو وہیں جمے دیکھ وہ بھاگتے بھاگتے پلٹ کر چیخا، یہ خود تو مرے گا، ہمیں بھی مروائے گا۔ اوئے رکو تم! بیچ سنسان گلی میں فہام کو کھڑے دیکھ کرنل صاحب نے کرخت آواز میں اسے روکا، جو ان کی شکل دیکھ کر ہی بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا کمینے بچوں والی حرکت کی ہے تو نے خبیث؟ اپنے برابر میں بھاگتے فہام کو دیکھ کر حماس نے غصے سے کہا۔ کرنل صاحب نے اس کی کلاس لیے بغیر تو قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا تھا۔ اس کی ریپیئرنگ کرنی پڑے گی اب، بہت یہ شیطان کی چیلوں کے پاس کلاس لینے جاتا ہے۔ مشربی بنا کر بولا۔ ابھی تو مجھے کیا پتا تھا وہ کرنل کا گھر ہے، تیز تیز بھاگتے ہوئے وہ جواباً بولا۔ وہ کرنل اب اپنے گھر میں تیری قبر بنائے گا بغیرت؟ حماس اسے گھورتے ہوئے بولا، جو بہت دور بھاگ کے آنے کے بعد کسی گھر کے باہر بنے چبوترے پہ بیٹھ کر اپنی سانسیں ہموار کر رہا تھا۔ میں بتا رہا ہوں اگر اس کرنل شیر خان نے ماموں سے میری شکایت کی تو میں نے تیرا گلا دبا دینا فہام۔ کمر پہ دونوں ہاتھ جما کر گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے وہ مزید بولا۔ ابے مجھے کس خوشی میں اتنا بھگا کر لائے ہو؟ پھولے تنفس کے ساتھ سمیر ان کو گھور کے بولا۔ وہیں کھڑے رہ کر انتظار کر لیتا پھر کہ کب کرنل تجھ پہ اپنی پسٹل کی گولیاں خالی کرتا ہے۔ ابھی یہ کون آ رہا ہے؟ مشر جو سڑک پر ہی دو زانوں بیٹھا تھا، کچھ دور پیچھے ایک سائے کو آتے دیکھ اس نے ان تینوں کی توجہ بھی ادھر دلائی۔ اندھیرا اس قدر تھا کہ اس سائے کی مشکل بھی صاف نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ حماس، وہ کرنل ہمیں شوٹ کرنے تو نہیں آ رہا؟ سمیر نے ڈرے ہوئے انداز میں اسے مخاطب کیا، جس کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ آنے دو سے، دیکھ لوں گا میں، جوش سے کہتے ہوئے فہام فوراً ہی آستینیں چڑھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تیری تو! حماس غصے میں بھرا اس کی طرف بڑھا تھا جب مشر نے اس کو جلدی سے بازو سے پکڑ کر روکا۔ صبر کر، اس خبیث سے تو ہم تینوں بھائی مل کر نپٹیں گے کل، فی الحال اس کرنل سے بچنے کی فکر کر۔ اوہ سکون سے بیٹھ جاؤ، نہیں آ رہا کوئی کرنل ورنل، سمیر اکتاہٹ سے ان سے بولا، جو کسی راہگیر کو کرنل شیر خان سمجھ کے پھر سے بھاگنے کی تیاری میں تھے۔ صفوان کو بھیج کر جب وہ اندر آیا تو اسے دیکھ کر چونکا، جو سیڑھیوں پر ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آر یو اوکے؟ سواش نے اس کے پاس آ کر پوچھا، انداز کچھ فکر مند سا تھا۔ اس کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ایسا؟ ٹھیک ہو نا تم؟ وہ کہیں سے بھی اسے نارمل نہیں لگ رہی تھی، لیکن صرف لمحے کی بات تھی۔ کچھ دیر پہلے جس فسوں خیز لمحے نے اسے اچانک ہی اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا، اب وہ اس کے جانے کے ساتھ ہی ٹوٹ چکا تھا۔ صفوان! دل پہ تو جیسے اس کا نام نقش ہو گیا تھا۔ لب بھینچے ایک برہم نگاہ سواش پہ ڈال کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ امائزہ کی نظروں کی تپش سے اسے اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ نہ جانے کیوں وہ اتنا ناپسند کرتی تھی اسے۔ بوجھل دل لیے وہ اسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں وہ کچھ دیر پہلے تک بیٹھی تھی۔ وہ وہاں سے جا چکی تھی، لیکن فضا میں جیسے اس کی خوشبو تک رچ بس گئی تھی، جو سواش کو اپنے گھیرے میں لیتے ہوئے بے بس کیے دے رہی تھی۔ کیسی لگی پھر تمہیں سمرین؟ انیسہ کے پوچھنے پر چھم سے اس کا گھبرایا گھبرایا سا چہرہ اس کے ذہن کے پردے پہ چمکنے لگا۔ ایک دل فریب سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ پیاری ہے نا؟ اس کی نیلی آنکھوں کی بڑھتی چمک کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مسکرا کر کچھ شرارت سے پوچھا۔ ہے تو صحیح، شان نے اچکا کر اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ پھر کیا سوچا اس کے بارے میں؟ میں تو آپ کا فرمانبردار بیٹا ہوں ممی، جو آپ کا دل کرے وہ کیجیے۔ سر کو ہلکا سا جھکا کر اس نے نہایت ہی ادب و سنجیدگی سے کہا۔ بے شک اتنا فرمانبردار میرا بیٹا کہ کہیں اس کی مثال نہیں ملتی، انیسہ نے اس نے مسوئی آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تو بے ساختہ ہنستے ہوئے اس نے ان کو اپنے بازو کے حصار میں لے لیا۔ آپ کو کوئی شک ہے تو بتائیے۔ شک کی بات نہیں ہے، لیکن مجھے اس وقت یقین آتا اگر سمرین پہلے سے تمہاری پسند نہ ہوتی، انہوں نے بے نیازی سے کہا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں اسے پہلے سے پسند کرتا ہوں؟ وہ بے صبری سے پوچھنے لگا۔
ایسی اندازہ لگا رہی تھی، لیکن تمہارا ریئیکشن دیکھ کر لگ رہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہی بیٹھا ہے میرا اندازہ۔ ان کا انداز تھوڑا شوخی لیے ہوئے تھا۔ مجھ سے بھی چھپایا تم نے؟ اس کو مصنوعی آنکھیں دکھاتے ہوئے انہوں نے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھینک گیا۔ اگر یہ لڑکی سمرین نہ ہوتی تو میں ضرور بتاتا آپ کو۔ سر کھجاتے ہوئے اس نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ کیا ہوتی ہے یہ محبت؟ کوئی انوکھا سا احساس، کوئی اچھوتا سا جذبہ، یا محض ایک لفظ؟ کیا اس کا کوئی وجود بھی ہے؟ لیکن مجھے تو یہ کسی سحر کی مانند لگتی ہے جو لمحے میں کسی کو اپنے شکنجے میں جکڑ کر گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دے۔ پھر کوئی کتنا ہی سر پیٹے، ہاتھ جوڑے، پاؤں پڑے، یہ پیچھا نہیں چھوڑتی، اپنا آپ منوا کر ہی رہتی ہے۔ میرے لیے تو یہ صرف کتابوں میں پڑھنے والی چیز تھی، مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ حقیقت میں بھی ہوتی ہے یا اپنا وجود بھی رکھتی ہے۔ میرے لیے تو یہ صرف افسانوی سی بات تھی، مجھے خبر بھی نہیں تھی کہ یہ اس طرح سے مجھ پہ قابض ہو جائے گی، میرے ذہن و دل پہ سوار ہو کر مجھے اس طرح سے بے چین رکھے گی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر محبت ایک دفعہ آپ کا پیچھا کر لے تو پھر یہ نہ 3 میں رہنے دیتی ہے نہ 13 میں، یہ ڈیٹو کی طرح دامن سے لپٹ جاتی ہے۔ جتنا اس کو دھتکارو، اس کی نفی کرو، اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کرو، یہ پیچھا نہیں چھوڑتی، پیر پسار کر بیٹھ جائے گی۔ جتنا اس کو جھٹکنے کی کوشش کرو گے اتنا ہی حواسوں پہ سوار ہوتی جائے گی۔ اگر دنیا میں کوئی سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے تو وہ یہ محبت ہی تو ہے، جو کسی انجان شخص کو حواسوں پہ سوار کروا دیتی ہے کہ بس اسی کو سوچو، اسی کا نام یاد رکھو، اسی کے خواب دیکھو، اسی کا انتظار کرو، وہی تو سب کچھ ہے۔ وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ لیکن جب کبھی اسے پوچھا جائے کہ محبت جی اگر ایک شخص کو ہی پکڑ کے بیٹھے رہیں گے تو دنیا کا کیا ہوگا؟ اب دنیا سے کٹ کر تو نہیں رہا جا سکتا نا، تب وہ تنفر سے سر جھٹک دیتی ہے، نخوت سے دنیا کو بھاڑ میں جھونکنے کا مشورہ دے کر پھر سے اپنے آپ میں الجھا لیتی ہے۔ اگر میرے پاس اس کا کوئی تریاق ہوتا تو میں کبھی اسے خود پر حاوی نہ ہونے دیتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اسے پیچھا چھڑوانا چاہوں بھی تو ایسا نہیں کر پاتی۔ یہ دن بدن اس کی محبت کی شدت میں اضافہ ہی کرتی جا رہی ہے، اور وہ شخص، وہ تو جانتا بھی نہیں کہ میں اس کے لیے کیسے جذبات رکھتی ہوں۔ کیا مجھے اسے بتانا چاہیے؟ سیاہ کور والی ڈائری پہ روانی سے چلتا اس کا ہاتھ یکلختی رکا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اس نے فوراً اپنی سوچ کی تردید کی۔ ہر چیز سے بڑھ کر اس کے لیے اپنی عزت نفس تھی، شاید محبت سے بھی بڑھ کر۔ کھڑکی میں سے چھن کر آتی چاند کی روشنی نے اس کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ وہ خود بھی تو دم سادے اسے کاغذ پہ الفاظ بکھیرے دیکھ رہا تھا۔ اسی کے نام کی گردان کرتے دل کو ڈپٹ کر اس نے ڈائری بند کر کے رائٹنگ ٹیبل کی دراز میں ڈال دی۔ محبت کے سارے الفاظ، سارے احساس جیسے اسی میں بند کر دیے تھے۔ ہاتھ کے پیالے میں چہرہ گرائے وہ چاند کو تکنے لگی جو اس کی توجہ خود پہ ہوتے دیکھ سنبھل چکا تھا۔ کتنے دنوں سے اس کی ایک جھلک دیکھنے کی خواہش کو وہ دل ہی دل میں دبا رہی تھی۔ آج جو اچانک سے وہ سامنے آیا تو اس کے ہوش کے ساتھ ساتھ اس کی نیند تک اڑا گیا تھا۔ کھڑی رات کے 12:30 بجا رہی تھی، لیکن نیند اب کسے آنی تھی؟ اس کی سوچوں کا محور تو صفوان کی ذات میں ہی الجھا ہوا تھا۔ نیلی جینس پہ کھلے گریبان والی وائٹ شرٹ پہنے وہ ارد گرد پر تنقیدی نگاہ ڈالتے ہوئے ان لوگوں کی طرف آیا جو اپنی مخصوص جگہ پر درخت کے سائے میں بیٹھے تھے۔ ادھر آ کمینے، کل کون سا جن گھسایا تھا تیرے اندر؟ اسے دیکھتی ہی سمیر نے اس پہ چڑھائی کر دی۔ مجھ میں کوئی جن کیوں گھسے گا؟ میں کسی جن سے کم ہو گیا؟ اس نے گردن اکڑا کر کہا تھا، ساتھ ہی گھاس پہ پیر پھیلا کر حماس کے برابر میں بیٹھا۔ حماس، ذرا اس کا نام بتا۔ وہ فہام کو کچھ کہنے ہی لگا تھا جب ایک دم سے چونکتے ہوئے مشر نے اسے مخاطب کیا۔ کس کا نام؟ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا۔ اسی کا جس کے ساتھ آج کل شادی کے تو خواب دیکھ رہا ہے۔ پٹھانی کا؟ ارے ہاں یار، اس کا تو ابھی تک ہم نے نام ہی نہیں پوچھا، سمیر نے بھی چونکتے ہوئے کہا۔ چلو بھائیو، آج تو بھابھی کا نام پوچھ ہی آتے ہیں، پرجوش انداز میں کہتے ہوئے فہام پھر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سائنس ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑے گا۔ پتہ نہیں کیوں حماس تھوڑا ہچکچایا تھا۔ ہاں تو ہمیں پتہ ہے، سائنس کے اسٹوڈنٹ سب آرٹس ڈپارٹمنٹ میں تو بھوت بن کر گھومنے سے رہے۔ چل جلدی کھڑا ہو، پھر کلاس کا ٹائم ہو جانا ہے۔ فہام اور مشر نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ کافی دیر کی تلاش و بسیار کے بعد بلاخر وہ انہیں لائبریری میں کتابیں بکھرائے بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ آدھے گھنٹے سے وہ تینوں سے اندر بھیجنے پر مصر تھے جو لائبریری کی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑ کر مسلسل انکار کیے جا رہا تھا۔ ابھی تو ڈر کیوں رہا ہے؟ وہ تینوں ہی حیران تھے۔ یار اس کے بھائی، وہ جو بات بات پہ اپنے بھائیوں کو بیچ میں لے آتی ہے۔ جھنجھلا کر آخر اس نے کہہ ہی دیا، ڈوب مر، تو ایسے ڈر ہے جیسے پٹھانی تجھے دے کر ایک چیخ مارے گی اور وہ سارے بھائی خودکش جیکٹ پہن کر اڑتے ہوئے پشاور سے سیدھا یہیں ٹپک پڑیں گے۔
مشر نے گھورتی ہوئی اسے غیرت دلائی۔ شیر کا بچہ بن حماس، تجھے شیروں کی طرح پالا ہے ہم نے، جا اس کے سامنے اور سنا دے اپنی دھاڑ، وہ پٹھانی کی بیٹی ہے تو بھی ہماری اولاد ہے، ایسے روب نہیں جما سکتی وہ تجھ پر۔ ہاں نہیں تو؟ فہام نے مشر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ابھی کیا بکواس کر رہے ہو؟ گہری سانسیں بھرتے ہوئے خود میں ہمت مجتمع کرتا وہ ان کے جوش دلانے والے لیکچر سنتا خود میں بہادری پیدا کر رہا تھا، جب مشر کی بیتکی بات پر اس کے سامنے مڑا۔ ابھی صحیح تو بول رہی ہے، اور تو سن، وہ دیکھ وہ سامنے بیٹھی ہے تیری ہیروئن، جا اس کے پاس۔ فہام نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں نہیں جا رہا، ڈرے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے وہ پلٹنے لگا تھا جب ہی ان تینوں نے پیچھے سے پکڑ کے اسے قابو کیا۔ ہماری ناک مت کٹوا، ابے وہ لڑکی ہے، کچھ نہیں کر سکتی، بی بریو۔ دیکھ تجھے جانا ہے، اس کا نام پوچھنا ہے اور آ جانا ہے، سمپل۔ سمیر نے بہت آرام سے سارا پلان اس کے گوش گزار کیا۔ سمپل کے بچے، وہ تو میرے انتظار میں ہی بیٹھی ہوگی نا کہ میں جا کے اس کا نام پوچھوں اور وہ جھٹ سے اپنا شجرہ کھول کے میرے سامنے رکھ دے۔ وہ تن سے ان کو گھورتے ہوئے بولا، ابھی تو فضول میں بچوں کی طرح ڈر رہا ہے، اس ڈر کو نکال کہیں دور پھینک دے، ڈر کے آگے جیت ہے برو۔ وہ تینوں ہر حال میں اسے اندر بھیجنے پہ مصر تھے۔ اور سن، اب وہ پشتو پنجابی میں کچھ الٹا سیدھا بولے نا تو منہ لٹکا کر ہمارے پاس مت آنا کہ کچھ سمجھ نہیں آیا، میڈم نے کیا ارشاد فرمایا، اسے سارے مطلب پوچھ کر آنا۔ اچھے سے یاد دہانی کرواتے ہوئے انہوں نے اسے اندر دھکا دے دیا، جو لڑکھڑاتے ہوئے بمشکل ہی خود کو گرنے سے بچا پایا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے لائبریری میں آنے کا؟ لائبریرین نے ناک پہ ٹکے موٹے سے چشمے کو ٹھیک کرتے ہوئے سے گرا، جو گرتا پڑتا اندر آیا تھا۔ نیا طریقہ ایجاد کیا میں نے، دل میں ان تینوں کو گالیوں سے نوازتے ہوئے اس نے جل کر جواب دیا۔ ایسی خطرناک چیزیں ایجاد مت کیا کرو، کہیں کسی دن کوئی ہڈی نہ ٹوٹ جائے تمہاری۔ تھوڑی دوری ایک ٹیبل کے گرد تنہا بیٹھی کتابوں میں سر دیے افرال پر اس کی نظر پڑی تو ان کی بات کو ہوا میں اڑا کر اس نے اپنے قدم اسی کے جانب بڑھا دیے تھے۔ ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے قسط نمبر 8 کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔